الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المرسلين قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان کلام عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ جڑا مرکزی خیال ہوئے کہ کائنات دا سارا دار و مدار میرے توڑے آقا جناب محمد رسول اللہ دی ذات والا صفات کائنات میں جو کچھ ملے حضور دی وجہ تو آپ دے صدقے نہ ملے تقسیم نہ ملے آلو جڑی شان نہ ملی ہیں وہ بھی سرکار دی وجہ تو ملی ہیں اور اصحاب جڑی شان نہ ملی ہیں وہ بھی حضور دی وجہ تو اے وجہ اگر اسی سمجھ لیے تو پھر سانو پریشانی کوئی نہیں اے وجہ دے اندر سارا کچھ یعنی اسی جنہوں مننے حضور دی وجہ تو مننے اپنی وجہ تو نہیں مننے اپنی مرضی نال نہیں مندے رب رسول دی مرضی نال تو نال مل کے پڑھو گے قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے سارے پڑھو میرے نبی پہ سارا دار و مدار قرآن میں بیان پروردگار اے شعر ضرور یاد کر کے جانا ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ سارا دارو میرے نبی پہ سارا دارو مدار وجہ تیری وجہ سے مانا
صحابیوں کو تیری وجہ سے تھوڑی وجہ تو بنے اپنی وجہ تو نہیں تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ طاہر جاگو تھوڑا جاگو یار طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے کیونکہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار پڑھ لو میرے نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب میرے نبی بے سارا پڑھو سارے میرے نبی دار و مدار ہے دار و مدار مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان کیوں ایک لاڈلا ہے تیرا علی لاڈلا سارے پڑھو علی لاڈلا ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار میرے نبی پہ سارا کھل کے پڑھو میرے نبی دار و مدار تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری سانو تے سارے دا حیا ہے سانو سارے دا حیا ہے نا اساں حضور نو ویکھنا ہے سرکار دی وجہ ویکھنی حضور دی نسبت ویکھنی تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا اور ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی دار و مدار اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا اسے منکر تے آئی نہ کسی نے نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا پہلے مگر پیارا حق چار یار اور ایک گھر یاد رکھے ساڑھے علماء ساڑھے اپنے مولوی میں گل چھپائی رکھی کیڑی کہ صرف نعرہ حیدری
یہی منافقت دی پہچان واسطے استعمال نہیں ہوتا، نعرہ تحقیق بھی اسے واسطے ہی ہوتا، سمجھائی کہ نہیں؟ اے کمزوری ہے ساڑھی، اساں اپنے سٹیج دوجہ نے سٹیج فرق ہی نہیں چھڑیا، ساڑھی اپنی شان ہے اور ساڑھی ہی شان ہے، اس واسطے کر فخر کرو اللہ نے تو سنیا دے کار پیدا فرمایا۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا، سارے پڑھو پہلے مگر پیارا، حق چار یار ہے کیونکہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ اور ایک اور گل دسو، آر محبت تے بندے نو دھوکھا نہیں کھانا چاہیے، بعض محبتاں بندے نو دوزخ وچ بھی لے جانی ہیں، بعض محبتاں بولو بولو بعض محبتاں دوزخ وچ بھی لے جانی ہیں، اس واسطے کر بعض محبت نہیں ہوندی، یعنی حقیقت وہ اپنے خیال نہ شاید سمجھا میں بڑی محبت کر رہا ہوں، لیکن ہوئے دشمن، ہوئے بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، جھوٹے فریبیوں پر جھوٹے فریبیوں پر، سارے پڑھو جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے، جھوٹے اور جڑے صبح بھی معاذ اللہ حضرت علی دے امام ابو بکر صدیق تیلان کرن تے شامی بھی کرن، نہیں سمجھ آئی تے ایمان سمجھن، اسی تے گالی سچی پہ کرنے ہیں، ایک گالی سچی، بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو۔ آخری شعر اور دعا ہے کہ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں، اے قاسمی، سارے پڑھو اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اہل سنت، تواڈی خوش نصیبی دے نال مسجد صدیقیہ دے اندر عرس امام حسن مجتبی ہو رہے ہیں، مسجد صدیقیہ اور ذکر امام حسن مجتبی ہے جی، کیسا تعلق ہے؟ اور صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد رضوی عباسی، زیب سجادہ آستان عالیہ حضور غریب نواز بھکاری شریف دامت برخاتم العالیہ، دیگر علماء کرام اور انتظامیہ، اللہ تعالی سب دی اس حاضری نو محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور قبر حشر دے اندر بھی انہاں پاک لوگاں دی سنگت اور انہاں دا سایہ نصیب فرمائے۔ میں تھوڑا اشارہ کیتا ہے کلام دے اندر کہ
اس محفل اہل سنت دی محفل ہے، کی محفل ہے تے ہر طبقے دا ایک اپنا خاص امتیاز ہوتا ہے، ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت نو بھی خاص رنگ عطا فرمایا ہے، اور یہی رنگ سچا رنگ ہے، یہی سچا رنگ ہے، یہی پکا رنگ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دا رنگ تے اللہ دے رنگ تو سونا رنگ کدا ہو سکتا ہے؟ تے اللہ انہاں چیزاں تو خود پا کے انہیں یہ رنگ اپنے محبوب نو عطا فرمائے نے۔ سرکار دی بارگاہ چو سانو یہ رنگ ملے، اہل سنت دا رنگ بڑا سچا سچا صاف رنگ، اینو گدلا نہیں کرنا چاہیے۔ محفل ہوئے اہل سنت دی، مسجد ہوئے اہل سنت دی، تے قبضہ ہوئے کسی اور دا یا انداز ہوئے کسی اور دا، تے پھر ساڑی اپنی قوم ایک کہنا یار ادھنا تو پھر اسی کسی اور جگہ جا کے سواد لے لینے۔ اگر یہی گل ہے تو پھر ادھنا مزہ کدھر اور زیادہ ہوئے گا۔ اس واسطے سب تو اہم چیز ہے وہ جس طرح رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے نا، مدینہ دے اندر یہودی 10ویں دا روزہ 10 محرم دا روزہ رکھ دے، تے سرکار نے پوچھا کیوں رکھ دے ہو؟ یا رسول اللہ اس واسطے اے اللہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے رکھنے ہاں، انہاں کہ اس واسطے رکھنے ہاں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو فرعونیت و نجات عطا فرمائی، اسی انہیں شکرانے چ رکھنے ہیں۔ اور میرے تو اڈے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں میرے صحابہ خبردار اے یہودیاں دا کام ہے 10 نو روزہ رکھنا، تو اڈے چو کوئی بھی 10 محرم نو روزہ نہ رکھے، اے نہیں فرمایا۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھ دیو؟ موسیٰ علیہ السلام دی قوم اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا آنا احق منکم بے موسیٰ، فرمایا ساڈا تعلق تو اڈے نال ود کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہے، ساڈا تعلق تو اڈے نالوں ود کے، گل سمجھو کہ نہیں ہو سمجھے، ساڈا تعلق تو اڈے نالوں ود کے، لیکن فرمایا روزہ نہیں چھڑاں گے کیونکہ او دا تعلق نسبت موسیٰ علیہ السلام دے نال تے تعلق اصل ہے ساڈا، تے اساں ذکر اہل بیت نہیں چھڑنا تے اصل تعلق ہے ساڈا، لیکن سرکار نے فرمایا فرق ضرور کرنا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تے صرف 10ویں دا نہیں رکھنا، 9ویں دا بھی رکھنا ہے، 10ویں دا نہیں رکھنا نال، کیوں کہ دووے کم ہو جان، محبت دا اظہار بھی ہو جائے تے اپنا خاص امتیاز اور فرق جڑا واضح ہو جائے۔ اس واسطے ذکر اہل بیت ساڈا ایمان ہے، ذکر اصحاب رسول ساڈا ایمان ہے، لیکن خدا واسطے جڑا سٹیج اہل سنت دا اہل سنت دا رنگ قائم رکھو، رنگ خراب نہ کرو، اس واسطے کر کے۔ اور ساڑھے مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ خاص کر جدو مشابت ہو رہی ہوگی نا ذکر اہل بیت ویچ تے پہلے حضور دے خاص یاران دا ذکر ضرور کر لیا کرو، کو فرق ہو جائے نا، فرق واضح ہو جائے۔ تو حضرات محترم اہل سنت و جماعت و خوش نصیب نے اللہ تعالیٰ نے انہوں حضور دی آل دی بھی غلامی عطا فرمائی، صحاب دی غلامی بھی عطا فرمائی۔ ساڑھے مولوی اس چیز سے زور دیں دیں کہ صرف اہل بیت دی محبت دا گال کر دیں، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اور بھئی کون منکر اہل بیت کی محبت کرو؟ کون بے ایمان انکار کر سکتا ہے؟ بھئی اہل بیت سے محبت کرو، اصحاب رسول کی بات ہے، ان کا ادب کرو۔ بھئی یہ کتھوں تسا مسئلہ لے مولوی صاحب کیڑی حدیث دا ترجمہ ہے، کیڑے امام دا قول ہے کہ اہل بیت نہ تے محبت کرو تے صحاب دی صرف عزت کرو؟ اے طریقہ نہ قرآن دا ہے نہ رسول اللہ دا اپنا طریقہ ہے۔ سرکار نے جت سے اپنی آل دی محبت زور دیتا ہے، اپنے صحاب دی محبت بھی زور دیتا ہے، اور وکری وکری کر کے وکھائی، وکری وکری جس طرح مجموعی طور تے اہل بیت دی محبت کا ذکر فرمایا، پھر وکھرا وکھرا حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت، حسن و حسین، دیگر ازواج مطہرات، اسی طرح میرے توڑے آقا نے اکٹھا مجموعی طور تے بھی صحاب دی محبت تے زور دیتا، اور الگ الگ کر کے اپنے صحاب دا ذکر کر کے وکھرا وکھرا بھی انہوں دی محبت تے اہمیت نو بیان فرمایا۔ اہل بیت دے
متعلق تسی اکثر سن دے ہو نا. اور ایک اور دساں سنیاں دی محبت تھلیوں شروع نہیں ہوندی اتوں شروع ہوندی ہے. کتوں شروع ہوندی ہے؟ اتوں شروع ہوندی ہے. کسی دی ادھروں شروع ہو جاندی کسی دی ادھروں شروع ہو جاندی. ساڈی محبت اتوں کیوں؟ رسول اللہ نے خود محبت سکھائی تے پہلے آپ رب کائنات دی محبت دا ذکر فرمایا. پہلے رب دی محبت فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. پہلے اللہ دی محبت. کس سے محبت کرو؟ یا رسول اللہ کیوں فرمایا لما یغزوکم، وہ تجھے رزق دینے والا ہے، تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. بلکہ میرا محمد و رسول اللہ کا مالک ہے، میری آل کا خالق ہے، میری اصحاب کا خالق ہے. سب کچھ پیدا کرنے والا جب وہ ہے تو سب سے پہلے محبتوں کے لائق بھی وہی ذات ہے. احب اللہ، اللہ سے محبت، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. اس کے بعد فرما احبونی، میرے ساتھ محبت کرو. وجہ یاد رکھنی جنہی میں پہلے شروع ہے، وجہ فرمایا میرے ساتھ محبت کرو بحب اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت شروع ہو رہی. اللہ سے محبت کرو، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. پھر فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، پھر وہی بات فرمایا اس کے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ فرمایا میری وجہ سے. کس وجہ سے؟ اے وجہ نہیں چھڑنی، رسول اللہ دس رہے ہیں وجہ تو اللہ دی محبت، میری محبت آل. دوسرے مقام تے اسے کتاب دے اندر، سنیاں دی کتاب دے اندر، اسے اندر اے بھی حدیث سی جڑی مولوی صاحب اپنے ساڑے اپنے نظر نہ آئی. انہاں صرف اے تگل کیتی محبت اہل بیت نہ محبت کرو، اہل بیت نہ محبت کرو. بھئی کوئی منکر نہیں، لیکن اے چیز اہل سنت دا مزاج نہیں، اہل سنت دا طریقہ ہی نہیں، رسول اللہ دی اپنی تعلیم نہیں. اللہ دے رسول نے اس تو ود کے واضح طور تے فرمایا اللہ اللہ صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی. او خدا واسطے اپنا کباڑا نہ کرے، میرے صحابہ دا حیا کرے، اپنے ایمان دا کباڑا نہ کرے، میرے صحابہ دا حیا کرے. کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس کی وجہ یہ تھی اس کے دل میں واقعی میری محبت تھی. محبت پہلے رسول اللہ کی تھی، پھر آل کی طرف گئی، پھر اصحاب کی توجہ کرو، آل کی طرف، اصحاب کی طرف، آل کی طرف، اصحاب کی طرف. بھئی دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں، اسلام کا جو دریا ہے اس کے دو کنارے ہیں، ایک کا نام آل رسول ہے، ایک نام اصحاب رسول ہے. پرندہ بغیر ایک پر کے بغیر نہیں، ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا. تو ہمارے ایمان کا پرندہ بھی ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا. ہمارے ایمان کا جو پرندہ اس کے دو پر ہیں، ایک پر کا نام محبت آل رسول ہے، ایک پر کا نام محبت اصحاب رسول ہے. وہی کامیاب ہوگا جو آل کا بھی خیال کرے گا، اصحاب کا بھی. اور ایک مولوی ساڑھے حدیث پاک بڑی سنان دے، بھئی ساڑھا ایمان ہے کیا کہ مولا علی خود بھی فرمان دے، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی نال مومن ہی محبت کر سکتا ہے. بولو نا یار، علی نال تے علی نال بغض منافق ہی کر سکتا ہے. ہن ایتھے آ کے ساڈے اپنے مولویاں دی بریک لگ گئی، اگے کو نہیں ٹرے. جبکہ رسول اللہ نے اسی گل نو اپنے انداز نال اپنے انصار صحابہ دے بارے چ فرمایا. فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اے دوجی ترمذی دی ہے تے جڑی اس تو اتلے درجے دیاں بخاری مسلم انہاں دے اندر اے رسول اللہ دا فرمان ہے. فرمایا جویں میرے علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے، میرے انصار صحابہ دی محبت بھی ایمان دی نشانی ہے. تے اگر اسی اس گل نو سمجھدے نا کہ انصار دا مقام کی ہے، انصار دی اہمیت کی ہے، رب نے کیویں بیان کیتا تے رب دے رسول نے انصار دا کی مقام بیان کیتا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. رب نے تے ونڈ کر کے رہ دیتی ہے. رب نے فرمایا سمت دے ترے گروہ نے، بولو بولو جلدی بولو. امام حسن دا ذکر شروع کرنا ہے ذرا. ترے گروہ نے، کتنے گروہ نے؟ انصار، مہاجرین، قیامت تک انہاں دی پیروی کرنے والے. چوتھے کوئی نہیں. چوتھے، اور جتھے اچھا بولنا ٹلے ہو گیا بولو. چوتھے
اس گل نو سمجھو چوتھے کوئی نہیں رب دا قرآن ہے کہندا ترے ہی گروہ نے اللہ نے فرمایا ترے ہی گروہ نے سابق اول مہاجرین سابق اول انصار اونا دی قیامت تک پیروی کرنے والے اے یوں نے جنہ تے اللہ راضیت رب نے جنت بھی صرف انہا تینہ گروہ واسطے تیار کی تھی ابو بکر عمر عثمان و علی اے حضور دے چار یار سابق اول مہاجرین نے سابق اول اے قرآن دی محکم آیت قطعیت انہوں توڑنے واسطے اے دے مقابلے دی کوئی دلیل چاہی دیئے تے جڑا منکر قیامت تک نہیں لے آ سکتا قیامت تک انہاں چو کون کڑ سی ابو بکر نو کون کڑ سی عمر نو کون کڑ سی عثمان نو کون کڑ سی سرکار نے تاج بھی سینے نہ لائے نے حضور نے آج بھی سینے نہ لائے نہ کہ نہیں یہ اتفاق ہے وہ اتفاق نہیں ہے یہ اتفاق نہیں ہے یہ ازل سے رب کا فیصلہ ہے اور مولا علی کا اپنا فرمان ہے جب حضرت عمر کفن کے اندر ہے نا حضرت علی بخاری شریف کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں حضرت علی فرمان لگے عمر تیرے تے اللہ دی رحمتہ ہونا جی میں تیرے عمال نے نا علی بھی یہ چاند ہے تیرے جی عمال ہے کہ رب دی بارگاہ چادر ہو ماں تیرے جی عمال ہے کہ تے میں نو یقین ہے کہ رب جی میں دنیا تے تینو اپنے یاران دے نار رکھے ہیں نا ہون بھی تینو رب نے ملا چھڑنا ہے اے مولا علی فرمان دے پہ ہون بھی ملانا ہے رب نے تینو کیوں کہ میں رسولہ کو کئی باری سنے ہیں جدوں سرکار گال کر دے سن نا سرکار نو چین تام دا سی اپنی گال نال ابو بکر عمر دی بھی گال کر دے سن اے مولا علی فرما رہے ہیں میں ابو بکر عمر ہم گئے میں ابو بکر عمر ہم داخل ہوئے میں ابو بکر عمر ہم نکلے میں ابو بکر عمر نے یہ کام کیا یہ رسولہ کا انداز تھا تو اے عمر علی کو یقین ہے اب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جدا نہیں رہنے دے گا ان کے ساتھ ملا دے آج بھی تشریف فرمان وچ روزایت ہر دے پے یار جو دویں پڑھو محبت نہ وچ روزائے وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دویں سارے پڑھو پیچھے تک سارے پڑھو وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دویں سرکار دے یاران جدا کون کرے گا سرکار دے یاران جدا کون پڑھو سارے وچ روزائے اطہر دے پے وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دویں وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دویں سرکار دے یاران جدا کون کرے کوئی بھئی سڑ سڑ کے سوا ہو جائے یا سرکار دے یاران جدا کوئی بڑھ بڑھ کے کاڑا ہو جائے سرکار دے یاران جدا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون اور اے سرکار نے فرمایا محبتہ کا ذکر فرمایا تو چار یاران دی محبت کا ذکر فرمایا اکٹھا اور فرمایا مومن دا دل اے صلاحیت رکھ دے اے او دا کمال ہے جڑا چمہ دی محبت نو جمع کر لیتا ہے ہاں فرمایا لا یجمع حبہ ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن فرمایا وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے یہ قوت ہے وہ اس کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے عام دل کی یہ سکت نہیں ہے اس واسطے میں کہنا میں بار بار کہنا سنیا نو رب نے پہاڑاں ورگے دل دیتے نے جتھے صرف چند نہیں سارے یہ تھے نے چار بھی یہ تھے نے پانچ بھی یہ تھے نے 12 بھی یہ تھے نے 1.25 لاکھ حضور دے صحابی بھی یہ تھے نے 1.25 لاکھ رب دے نبی بھی یہ تھے نے سارے اللہ دے نیک بندے بھی یہ تھے نے جدی رب نے محبت ضروری کی تھی ساریاں دی محبتاں سنیا دے دلہ دے اندر جمع نے ساڑھے کچھ چڑی یار تے کیڑی کے دل نہیں کہ 2-4 بس نہ اسا حضور دی ہر نسبت دی محبت کو اپنے دلہ میں رکھے آئے تو اے سرکار نے فرمایا 4 او میرے نے جنہ دی محبت نو صرف کوئی مومن دا دل جمع بولو او کون نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابو بکر عمر عثمان و علی نے تے کسے دیوانے نے کیا اس بعد امام حسن دی گال کرنے ٹائم زیادہ نہ ہو جائے کسے کیا جڑا حق نہیں مندا ہے در کو جڑا حق نہیں مندا ہے در کو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا ہے در کو ایمان یقین تے نہیں آیا
عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز ہے عمر دا منکر ہے جڑا راز ہے عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سجے پاسے ڈھلے بیٹھے یار سجی تے بندے دی باں ترکڑی ہوندی ذرا تسی کیوں ڈھلے آئیں ادھروں آواز زیادہ ہوندی تسی بول دے نہیں کیونکہ ادھر لنگر نہیں لبنا اور سارے لبنا یار لنگر جاری آ مدینے والے دا سارے لب سی صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بات سچ زمین تے یار تسی کسے ایسے مولوی پیچھے نہیں اکھلون دے جڑا بندہ 10 روپے کسے دے کھا جاوے تے مولا علی نے نمازاں ضائع کر چھڑیاں اور مولا علی نے نمازاں ضائع کر دیتی ہیں شیر خدا میں تو اسی ڈر سکنے ہیں اسی تو تقیہ کر سکنے ہیں اسی تو کر جائیے تو چلو کوئی ایڈی وڈی گال نہیں اللہ دا شیر اگر تقیہ کرے گا تو دین کھول کے دسے گا کون کھولے گا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا آپ نے جی آخری وصیت کی تھی نا اے کدے پڑھ کے سنان دے رہو نا تسی تے سارے مسئلے حل ہو جاندے ہیں آخری وصیت جدو آپ نے زخم لگ گئے نا مولا علی شیر خدا نو تے آپ نے آخری کئیاں کتابیں دے اندر ہے ساریاں کتابیں دے اندر نے یعنی ساڑیاں باقی غیرہ دی کتابیں دے اندر موجود ہے اے وصیت مولا علی شیر خدا نے خاص حسنین کریمین کی تھی ادھر غور کرے ہے خاص حسنین تے اگے فرمایا جڑا جدے تک میری یہ گل پہنچے جڑا میرا محبت رکھدا او دے واسطے میری یہ گلاں نے کیڑیاں سب تو پہلے آپ نے جڑا فرمایا گل لمبی نہ ہو جائے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ فرمایا میں تم دونوں کو پہلی جو وصیت کرتا ہوں نا حسن حسین اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو مولا علی ولیوں کے سردار یہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرنا تے توانوں میں نو کیڑا ڈرنا چاہیدہ ہے اگے جڑی گل ذرا غور نہ سنے ہیں ان اے دسو ایک باپ ساری زندگی خود کام نہیں کردا ہوئے بھی باپ مولا علی شیر خدا جیا باب مدینہ العلم ہوئے تے ساری زندگی یہ کام خود نہ کرے تے پترہ نہ کہ پترہ یہ کام کرے تے پترہ ہم چاہیدہ نہ ابا جی تو خود تے کیتا نہیں خود تے کیتا نہیں تے سانو کہندے ہو پہ ان مولا علی نے کی وصیت دیتی ہے فرمایا کونا للظالم خصما فرمایا پوری زندگی تم نے ظالموں کا دشمن رہنا ہے بولو سارے اور بولو سنیو تو اڈے عقیدے دی گال ہو رہی اور ساری زندگی دشمن رہنا دشمن کھول کے اندر وڑ کے نہیں کھول کے دشمن رہنا اندر وڑ کے کسن کی پتہ ہے کہ دشمنی کی ہوندی باہر نکل کے دشمن رہنا ہے ڈنکے دی چوٹ تے سینہ تان کے آنا ہے تو صحیح نہیں تو غلط ہے تیرا ایمان نہیں تیرا دین نہ تعلق نہیں تو دین دا دشمن ہے تو ظالم ہے تو غاصب ہے تو حق کھادا ہے کھول کے منہ تے آہنا ہے فرمایا کونا للظالم خصما فرمایا ساری زندگی تساں دعا نے ظالم دا دشمن رہنا ہے بولو ظالم دا دشمن رہنا ہے وللمظلوم اولا اور جو مظلوم ہے اس کا تم نے مددگار بننا ہے اس کا تم نے دسو جماز اللہ ابو بکر عمر عثمان جی انج دے ہوندے جویں لوکی کہندے نے تے پھر مولا علی دا کی حق بندا سی تلوار ذوالفقار حیدری دا کی فائدہ سی اور بولو نا اور جرت حیدری دا کی فائدہ سی مولا علی دی قوت کی ہے میرے تواڈے امام کہندے نے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن 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 پرتوے دست قدرت پہلا پرتوے دست قدرت پرتوے دست قدرت مولا علی نے 25 سال ابو بکر عمر عثمان دی خلافت 25 سال رہی اللہ دے شیر نے 5 سالہ دے اندر کوئی اپنی وکھری مسجد نہیں بنائی
وکری جماعت نہیں کروائی، وکری مسجد نہیں بنائی، وکری جماعت نہیں کروائی، تے کی سمجھ دیو پھر مولا علی بغیر جماعت و نماز پڑھ دے سن؟ نہ بغیر جماعت تو نہیں، بلکہ ابو بکر دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں، عمر دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں، عثمان دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں۔ میں علی دا پتر ہاں، میں او گل کیوں مننا، او نظریہ کیوں مننا جیڑا نظریہ میرے باپ دیاں نمازیں ضائع کر دے وے؟ میرے باپ دیاں نمازیں ضائع ہو جان، ایویں پڑھتے رہن، ایویں ہی پڑھتے رہن۔ اس تو بڑی پھر دشمنی میری تو کوئی نہیں، پھر اس تو بڑی تے باپ نہ دشمنی کوئی نہیں۔ وہ مولا علی نمازیں ضائع ہو گئے، ایویں ہی پڑھتے رہن۔ بھائی میں تو نہیں پڑھتا، میں تو کسی بات عقیدہ دے پیچھے نہیں پڑھتا، بولو میں تے 2 دفعہ اللہ نے میں نے عمرے دی سارت فرمایا، میں تے ایک نماز انہاں پیچھے نہیں پڑھی، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک پیچھے نہیں پڑھی، اور الحمدللہ نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ بھئی جدو میرے جی حیثیت کو نہیں کہ میں نہ پڑھا تے میرا باپ او کیوں پڑھے، او کیوں پڑھے؟ مولا علی نے چاہیے دا سن اس وقت آپ نے فرمایا میں تو ایک کہنا وصیت کرنا، تے جو مولا علی نے معاذ اللہ اس تے عمل نہیں کیتا، حسنین کہندے کہ ابا جی تسی اللہ دے شیر آؤ، تساں تے برداشت کر لیا ہے، تے انہیں دسو اسی تے شیر نہیں آنا، یعنی اسی تواڈے جی بہادری تے نہیں نہ رکھ دے، تے پھر سانو نئے امتحان وچ کیوں پاندے ہو، سانو نئے امتحان وچ کیوں پاندے ہو؟ اگلی گل سنو مولا علی دی، پھر اگلی گل ختم کرنے ہیں۔ اگلی جڑی حضرت علی مرتضی شیر خدا نے اپنے کیا نا بیٹیاں نو، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹو یاد رکھو لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرمایا ساری زندگی تساں نیکی دا ضرور حکم دیندیا رہنا ہے تے برائی تو ضرور منع۔ ادھر غور نہ سنو، برائی تو ضرور منع، تقیہ نہیں کرنا، تقیہ نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، چپ نہیں رہنا، گزارا نہیں کرنا، کھل کھلا کے جتھے برائی ویکھنی انہوں روکنا ہے، انہوں روکنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگلی گل اس تو وزنی ہے فَيُوَلَّا عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اگر یہ نہیں کرو گے تم پر جو حکمران ہوں گے وہ بدترین ہوں گے، وہ بدترین ہوں گے۔ اگر ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ ایسے ہوتے تو مولا علی کھل کے ان کی مخالفت کرتے، اگر علی خاموش رہے ہیں تو وہ بدترین نہیں ہے، وہ کائنات کے اندر بہترین ہستیاں تھیں، وہ کائنات کے اندر بہترین ہستیاں تھیں، اور عقیدہ بھی یہی ہے، مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ علی بھی فرماتے ہیں لوگوں اگر پوچھنا جے کہ نبیاں رسولہ تو بعد رسول تو بعد شان کی دی اچھی ہے تے ابو بکر دی ہے تے پھر عمر دی، اور اتھو تک نہیں بھائی کوئی ایویں بس ٹھیک ہے کوئی مان لوے نا، فرمایا جڑا نا منسی 80 ڈنڈے کھاسی، 80 ڈنڈے بھی کھاسی۔ تو اڈے کوئی ایسی ڈنڈے کھانے والا ایک ڈنڈا اسی تے چھڈو نا، اللہ دے شیر دا ایک ڈنڈا کھا سکدا بھائی؟ میں تے نہیں کھا سکدا، میں تے نہیں کھا سکدا، اسی تے دور تے ایک بھی نہیں کھا سکدا مولا علی دا، اللہ دے شیر دا ایک ڈنڈا، ایک درہ، ایک کوڑا میں نہیں کھا سکدا، 80 کھانا تے جان ہی میری واہ ہو جائے۔ اس واسطے میں مان لیا، میں کہ تسی باپ ہو جو تساں آکھیا ابو بکر عمر ساڈے تو بلند نے، تے اسی بھی انشاءاللہ اسے چیز دا اعلان کر دے رہاں گے، اسی بھی اس چیز دی دعائی دے رہاں گے، نسلہ نو سبق پکاواں دے کہ بھئی ساڈے باپ دا فتویٰ ہے۔ اللہ دے رسول نہیں فرما کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ صرف بیان کرنے واسطے ہی ہے، صرف بندن سنانے واسطے، عمل بھی کریے نا اس تے عمل تا ہوندہ ہے جے علی آہدے نے ابو بکر دی شان زیادہ ہے تو قرآن بھی تے ہی آکھیا ہے نا، قرآن کی آکھیا، قرآن بھی یہ آکھیا ہے نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی۔ تو یہاں اللہ کے ہاں جتنا کو تقوی والا ہوگا، جتنا قرب حاصل ہوگا، اسی کی شان سب سے بلند ہوگی۔ اگلی گال سنو، گال ختم ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے فرمان گے پھر اے حالت ہو جائے گی ثم تدعونا فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھو ساڑھی حالت ہوئے، اسا امر بالمعروف نہی عن المنکر چھڑیا تے ساڑھے تے بدترین قسم دے لوگ حکمران بن گئے۔ آج اسی دعاواں کرنے ہیں، ساڑھیاں دعاواں بھی قبول نہیں ہوندیا۔ مولا علی نے وصیت کی تھی صرف حسنین واسطے نہیں، یہ پوری امت واسطے وصیت، پوری امت واسطے وصیت۔ تو میرے آقا کریم نے جس طرح باقی محبتہ دا ذکر فرمایا، اپنے شہزادے حسنین کریمین دی محبت دا بھی ذکر فرمایا اور خصوصی ذکر فرمایا۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے کہ جڑے حضور دے بڑے نواسے نے، گال سمجھو نا، بڑے نواسے نے جنہ 10 مہینے کم از کم رسولہ دی صحبت زیادہ حاصل کی تھی، تے جڑا پہلا بڑا پتر ہوندہ ہے او دی خوشی زیادہ ہوندی ہے، او دی خوشی زیادہ ہوندی ہے، او دنا پیار بھی زیادہ ہوندہ ہے، او دنا اظہار بھی زیادہ ہوندہ ہے۔ اور حسن نہ رکھیا، ایمیں نہ نہیں رکھیا، فرمایا اے میرا بھی حسن ہے، میرے علی دا بھی حسن ہے، میری فاطمہ دا بھی حسن ہے، میری امت دا بھی حسن ہے، اے حسن ہے۔ اور کیسا حسن ہے؟ کیوں حسن نہ ہوئے؟
فرمایا رب نے انہوں میری شکل عطا فرما دیتی. کیوں حسن نہ ہوئے؟ رب نے شکل عطا فرما دیتی. ایک روایت اندر ایک بزرگ فرمان لگے، شاید تابعین سن، کوئی صحابی سن، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ، ہاں تابعی سن، انہوں نے فرمایا میں خواب دے اندر رسول اللہ ویکھیا ہے. تے کول صحابی سن نہ کیا تو انہوں امام حسن یاد آئے یا نہ آئے؟ تو امام حسن یاد آئے؟ آدھے بالکل جدو میں رسول اللہ ویکھیا میں امام حسن یاد آ گئے. انج امام حسن اپنے نانا جی دی طرح. تے اس فضیلت نو خود علی المرتضیٰ نے اپنے پتران دی اس شان نو خود بیان فرمایا ہے. لوگوں اللہ نے میرے پتران اپنے نانے دی پوری صورت دے دیتی، پوری شکل دے دیتی، پوری مشابہت دے دیتی ہے. کیوں؟ فرمایا جن نے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہوئے، دیدار کرنا ہوئے، میرے حسن نو ویکھ لو مصطفیٰ دا دیدار ہو جاوے گا. تے جن نے باقی تڑ دی زیارت کرنی ہوئے میرے حسین نو ویکھ لو. تے میرے توڑے امام نے کمال کر دیتا. آپ نے فرمایا ساڑھے مصطفیٰ دا سایہ نہیں، محبوب دا سایہ نہیں، تے سایہ نہیں تے رب نے گوایا بھی نہیں. رب نے دو حصے کیتے ہیں، ادھے نال حسن نو بنایا، ادھے نال حسین نو بنایا. فرماندے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. اس نور تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے. آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین. امام حسن ایک دن آ کے نکلے، زلفاں، چمکدا چہرہ، ودہا دا عکس. تے ایک یہودی نے ویکھیا سڑ گیا، بڑھ گیا یہودی، اور یہ حالت بڑی ابتر سی. پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود، اُتے جناب لکڑیاں چکیاں، جنگل وچوں لکڑیاں وڑ کے آ رہے ہیں. امام حسن آ کے نکلے نے، کیا چہر پہل ہوئے گی، کیا حسن ہوئے گا، کیا چمکا مار رہے ہوں گے، کتنی آپ دی اس ٹائم حسن جڑا دا اظہار ہو رہا ہوئے گا. تو یہودی ویکھیا نا تے ویکھ کے جل بل کیا دا ہے، حسن ایک گل دس تیرے نانے تے کیا سی کہ دنیا جڑی اے دنیا سجن المومن، اے مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر دی جنت ہے. تے تیری حالت تے میری حالت کو ویکھے تو نے آنا ہے تیرے واسطے جنت ہے، میرے واسطے دوزخ. ہن دس امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا گل نہیں، ایک گل دنیا دی نہیں ہو رہی، آخرت دی ہو رہی ہے. کدے تو آخرت ویکھے نا رب نے جڑا تیرے واسطے ٹھکانہ رکھے بدتر، تو آکھے میرے واسطے واقعی دنیا جنت ہے، میری زندگی لمبی ہو جائے، میں اس عذاب تو پکڑ تو بچ جاواں. اور کدے تو میری شان ویکھے نا جنت دے اندر، جنت دے نوجواناں دے سردار دی کدے شان ویکھے تو آکھے تے حسن قید دے اندر ہے. گل اے ہو رہی ہے، ایتھے تو سمجھ نہیں آوے گی، اگے جاویں گا تے پتہ پاویں گا، اگے جاویں گا تے پتہ پاویں گا. امام حسن مجتبیٰ دی کیا شان ہے؟ آپ خلیفہ راشد بھی نہیں، خلیفہ راشد بھی نہیں، اور آپ دی ذات والا صفات وچوں مصطفیٰ دے کیاں شانہ دا ظہور ہویا ہے، حضور دے معجزات دا ظہور ہویا ہے، حضور دیاں پیشگوئیاں دا ظہور ہویا ہے، حضور دے علامات نبوت دا ظہور ہویا ہے. حضور نے فرمایا سی میرے بعد خلافت علام یعنی جڑی منہاج النبوت دے انداز ہوئے گی 30 سال تک. تو 30 سال کدوں پورے ہوئے؟ بولو امام حسن مجتبیٰ تے پورے ہوئے. امام حسن مجتبیٰ تے پورے ہو گئے 30 سال. اور رسول اللہ نے دوسری بات جڑی فرمائی سی امام حسن واسطے خاص فرمایا، بلکہ سیدہ زہرا پاک لے کے دعا شہزادیاں حضور دی بارگاہ چاہیاں وصال دے قریب عرض کر دیاں نے، اے نانا اے ابا جان انہاں دعا اپنے نواسیاں نو اپنی وراثت عطا فرماؤ. آج کل وراثت دا بڑا رولا ہے کہ وراثت کھا گئے. ان ویکھو سیدہ زہرا آئیاں نے وصال دے قریب آئیاں، لوگ کہندے نہیں باغ ہی باغ ہو گیا تے پہلے ہی ہو گیا، تے پھر پیچھے کیڑی وراثت رہ گئی سی؟ جنوں لین آ رہے ہیں ابا جان انہاں وراثت دیو، تے سرکار نے نہیں فرمایا بیٹی تینوں باغ جے دے چھڑیا ہے، پورا باغ تیرے نہ لا چھڑیا ہے، ہن کیڑی وراثت منگن آئی ہے؟ سرکار نو پتہ سی ساڈی نبیاں دی وراثت دنیا نہیں ہوندی، دنیا نہیں ہوندی، دین ہوندا ہے تے کمالات ہوندے نے تے شاناں ہوندیاں نے تے عظمتاں ہوندیاں نے. سرکار نے فرمایا سنو، سن میری بیٹی، میری امت بھی سن لوے. فرمایا میرے حسن واسطے میری حیبت تے میری سیادت ہے،
میرے حسن واسطے میری حیبت اور سرداری ہے، میرے حسین واسطے میری جرت اور سخاوت ہے، اے میری وراثت ہے، اے میں دونوں اپنے نواساں نوں عطا فرمانا وا۔ حضرات محترم امام حسن نے جنہ دی سیادت اور سرداری دا رسولہ نے برسر ممبر اعلان فرمایا، برسر ممبر اعلان فرمایا آج دے دنیا دے سردار جڑے دنیا نو ذلیل کر کے سرداری حاصل کر دیں، اللہ دی مخلوق نو قتل کر کے سرداری حاصل کر دیں، امام حسن مجتبی دی سیرت و سبق حاصل کرن۔ امام حسن نے بندے مار کے سرداری حاصل نہیں کیتی، بندیاں نو بچا کے سرداری حاصل کیتی، بندیاں نو اپنے محبوب اپنے نانے دی امت دے خون نو بچا کے سرداری حاصل کیتی۔ سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا کون؟ حسن۔ آج جڑے سید کہلواندے ہیں وہ کدی اولاد نے؟ حسن اور حسین کی۔ تو حسن تو وہ ہیں جن کو رسولہ نے سید فرمایا ہے۔ یہ تو ہمارے عرف کی بات ہے، ہمارے اس علاقے کے اندر پاک و ہند کے اندر یعنی اولاد فاطمہ کو سید کہا جاتا ہے، لیکن امام حسن کی سرداری کو رسولہ نے بیان فرمایا۔ امام حسن وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہاتھ دے دیا۔ وہ سیدوں کا باپ ہو کے، بڑا سردار ہو کے جس کی سرداری رسولہ بیان فرمائیں، وہ تو معاویہ کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھیں، وہ نظریہ نہ رکھیں، ہم سید ہیں۔ آج کل اگر ایجنٹ رکھیں وہ ڈراندن بندیاں نوں، کوئی خبردار سید نہیں، وہ سید جے انہوں دی گستاخی نہ کرے، وہ صداد ادب کریا کرو۔ وہ بھئی دے کون انکار ہے؟ کیڑا انتی جڑا رسولہ دی نسبت یا نہ کرے؟ کوئی سیدہ دی بھی ذمہ داری ہے کوئی نہیں، کوئی سیدہ دی بھی ذمہ داری ہے کوئی نہیں۔ وہ جدی نسبت تو بندیاں ڈراندے ہو کہ میں سید ہوں، تے صحابہ بھی ہونا نا جنہوں نسبت حاصل ہوئی ہے، او تیرے تے پتہ ہی نہیں تو ایمان تے مرنا ہے کفر تے مننا ہے۔ صحابہ ہونے جنہ دی ایمان دی گواہی رب دا قرآن دے دے، صحابہ نے جنہ دی ایمان دی گواہی قرآن دیتی، آج دے سید نو کوئی پتہ نہیں کفر تے مرے دا ایمان کون دا سکتا ہے؟ کوئی دا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دا سکتا۔ کفر تے مرے گا، ایمان تے مرے گا۔ سید کلوانے والے ایسے نے جڑے ایمان تو خالی نے۔ اس واسطے کر کے بھائی جب سب سے بڑے سردار سیدوں کے باپ نے جس شخصیت کو مانا، اعتماد کیا اور ان کے زیر حکومت انہوں نے وقت گزارا، راضی رہے، آخر دم تک راضی رہے، حسین بھی راضی رہے۔ جو عقیدے آج تم ہستے معاویہ کے بارے میں بیان کرتے ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تمہارے نظریات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بھی ایسی بات مولا حسین سے، مولا حسن سے صحیح سند سے ثابت کر دو، مزمل شاہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرا ایک اپنا رشتہ دار سی، بڑا اٹھ کے آمدہ سی حضرت معاویہ دے بارے سے، بڑا اٹھ کے ٹپ ٹپ کے آمدہ سی۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا، میرے ذہن چ گل آئی، میں کہ میرا بڑا قریبی سی، میں کہ جڑیاں گلاں تساں کیتیاں نے حضرت معاویہ دے بارے چ، مولا علی، امام حسن، حسین کو سب بلکہ باقی اماماں چوں کسے کولوں سنیاں دی کتاب ہوے، اسی اور دے ٹھیکے ذمہ دار نہیں ہاں، سنی دی کتاب ہوے تے بات با سند ہوے تے صحیح نال ہوے تے جڑی ثابت ہوئی اسی بھی وہ بیان کرنے تیار ہیں، لیکن تسی نہیں کر سکتے۔ قیامت آ سکتی ایسی کوئی چیز بیان اور نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھو رسولہ دا ایک فرمان سیدہ واسطے وہ سخت ہے۔ اگلے دن ایک بندے نے شیئر کیتا فیس بک تے کئی آئیں دے بندن آگ لگ گئی، اور سید میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ رسولہ نے فرمایا لو کانا فی بلدن ولدی، کسی شہر کے اندر میرا کوئی بیٹا رہتا ہو، میری اولاد رہتی ہو، کسی بستی میں رہتی ہو، کسی علاقے میں رہتی ہو، فرمایا والناس اتقى منہ، اور باقی لوگ اس سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا میں نہیں احدہ معاذ اللہ حلالی نہیں ہے، مطلب ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ مجھے راضی کرنے والا نہیں ہے۔ تو کہندہ رہوں میں سید ہاں، ادھروں گڑا دیندہ رہو صحابہ نوں تے سرکار کہندے نے کہ متقی ہوے گا تے میں اپنا آکھاں گا، میں راضی تاواں گا جدو تقوی اختیار کرے گا۔ تے دسو کو بندہ کسی عام مسلمان نوں گال دے کہ وہ متقی ہو سکتا ہے؟ اور بولو مسلمان دی کی تعریف ہے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے عام، جس کی زبان سے عام مسلمان محفوظ ہو جائیں، وہ مسلمان ہے۔ اور اس واسطے نا پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بات بڑے سکر راوی نے، آپ دے خاص شاگرد مفتی عبداللطیف صاحب دے کولوں میں کننا نہ سنے ہیں، آپ فرما رہے سن کسی پوچھا حضور سنیا کہ سید پیدائشی پیر ہوندا ہے، آپ نے فرمایا سید کو مسلمان لب جائے تے بڑی گل ہے، او چا کھو یار چا
گال سمجھے نہیں سید مسلمان لب جائے تھے ہاں یہ میری گال نہیں میں بالکل سنیے تھے میں سنا سکنا میں لجا بھی سکنا تو گال اے وے آج ویکھ لو ایسے ایسے سید نے ویکھ کے بار بار رکھ دے یا اللہ سانو بچائیں یا اللہ سانو بچائیں یا اللہ سانو بچائیں یا اللہ سانو اس فتنے تو بچائیں اس واسطے کر کے حضرات محترم سیدان دی بھی کوئی ذمہ داری بن دی سیدان میں حیا کرنا چاہیے جس نسبت واسطے وہ نسبت نو کیش کرنا چاہیے بندے ساڑھے ہاتھ چومن اچھا پھر اللہ حضرت نہ لین دیں ایک مفتی ہے وہ ایجنٹ وہ جناب ڈراوے پہ بندے ہیں سید کی گستاخی کرنے والا کافر ہے ٹھیک ہے جو سمجھے کہ سید ہونے کے ناطے وقوف کافر ہے تو بھئی عالم دین کی جو گستاخی کرے گا وہ بھی تو کافر ہے بولو نا تو جنہوں 3 مہینے ہوگئے اندر ڈکایا جائے اور 3 مہینے ہوگئے 4 مہینے اندر ڈکایا جائے جڑا سنیاں دا سیر ہے او دا کڑا قصور ہے او دا کڑا قصور عقیدہ اہل سنت نے بیان کیتا ہے اندر جنہوں ڈکایا ہے کیا او دی توہین تو اڈے ایمان وچ کوئی فرق نہیں لیا رہی اس واسطے ڈرامے بازی چھڑ دیو آلہ دے فتوے وچ ڈنڈی نہ مارو آلہ نے یہ فرمایا آلہ نے یہ بھی فرمایا حضرت معاویہ تے تان کرنے والا جنمی کتیاں وچوں کتا ہے اے فتوہ نظر نہیں آمدا اے آلہ دی گال نظر نہیں آمدی ادھر ایک پاسے تان کری جاندے دوجے پاسے ہم سید ہیں تان کر دیو سید ہیں او بھائی اندے سانو سید نہیں چاہیے جڑے خود دین نو بگاڑن دین دے دشمن ہون سانو ایندے نہیں چاہیے سانو چاہیے جڑے دین دے خادم ہون دین دے خادم ہون حضور دی نسبت امام حسن مجتبی نو سرکار نے فرمایا میرا بیٹا سید اے میرا بیٹا سید ہے رسول اللہ دی نگاہ چونا گل غور نہ سنو لمبی گل نہیں کرنی کیونکہ ہر گل ہر مقام دی نہیں ہوندی حالات اس طرح دے گلاں محتاط طریقے نال چند تواڈے کے سامنے کریں گل ختم ہو جائے گی اے جو کوئی صحابہ وچ ہے نا اے اتفاقی طور تے نہیں ہویا اے معاذ اللہ کوئی انہاں دے کوئی غلط خیالات یا غلط ارادیاں دی وجہ تو نہیں ہویا جڑیاں جنگاں ہوئیاں جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی حضرت عثمان غنی دی شہادت تو فتنے شروع ہو گئے بلکہ اس تو پہلے حضرت عمر دی شہادت تو شروع ہو گئے بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عمر نے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا دسو میں فتنے دی خبر کو دس سکتا ہے تے سارے حضرت حذیفہ کے اندر میں دس سکنا آپ نے چھوٹے فتنے ذکر فرمایا اس عمر کے اندر نہیں ذرا غور نہ سنو تو فرمانا کہ میں انہاں فتنے دی گل کر رہا جڑے سمندران دی موجاں دی طرح ٹھاٹھا مار رہے ہوں گے استغفر اللہ انہاں میں فتنے دی گل کر رہا جڑے سمندر دیاں لہراں دی طرح ٹھاٹھا مار رہے ہوں گے حضرت زبیر نو جمل وچ کسی آکھیا تسی کدھر آ گئے ہو آپ نے فرمایا یار اسی آیت پڑھ دے ساں قرآن دی کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ڈرو اس فتنے سے جو ظالموں تک خاص نہیں رہے گا لیکن سانو نہیں سی پتا سا خود ہی فتنہ دا شکار ہو جانا فتنہ سی حضرت عمر دی شہادت ہاں حضرت عمر دی شان دی بڑی پوری حدیث ہو جائے حضرت عمر نے کیا میں انہاں فتنے دی گل کر رہا جڑے سمندر دے لہراں دی طرح موجت ٹھاٹھا مار رہے ہوں گے تو حضرت حذیفہ ویکھو کہندے نے امیر المومنین تانوں انہاں فتنیاں دی کوئی پریشانی نہیں اور کھول کے آہی یار سبحان اللہ تانوں فتنیاں دی کوئی میں ٹیلی لاواں تاں سبحان اللہ پورا مہینہ جے کرنا میں تھی اپنا گلا بہا جاواں تے سون دا کی فائدہ ہے گل سمجھو میں عرض کر رہا کہ آپ نے ہاں انہاں کیا حذیفہ نے کیا امیر المومنین تانوں کوئی پریشانی نہیں انہاں فتنیاں کے ایک دروازہ ہے آپ پوچھ دینے وہ کھولیا جاوے گا کہ توڑیا جاوے گا کھولیا جاوے گا یا توڑیا جائے گا عرض کر دینے توڑیا جائے گا حضرت عمر کے اندر پھر کدے بند آج تک بند نہیں ہویا آج تک بند نہیں ہویا فرمایا توڑیا جائے گا باقی لوگ پوچھ دینے حضرت حذیفہ کو پوچھنا چاہتے لیکن نہیں پوچھ سکتے حذیفہ دے اگے ایک یار نہیں یا انہوں نے کہتے ہیں یار حذیفہ کو ایک گل پوچھو کہ حضرت عمر نو پتا سی وہ دروازہ کون ہے حضرت عمر نو پتا ہے انہوں نے پوچھیا انہوں نے کہا حضرت عمر نو اتنا پتا ہے جی میں توانو پتا ہے وہ رات تو بعد سویر بھی ہونی ہے رات تو بعد سویر بھی اور وہ دروازہ حضرت عمر دی ذات ہے نعرہ فاروقی مارو نعرہ فاروقی مارو نعرہ حیدری آمدہ نعرہ فاروقی مارو نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم نعرہ فاروقی نعرہ صدیقی نعرہ صدیقی نعرہ فاروقی نعرہ عثمانی نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت عمر تو بعد فتنہ دروازہ کھل گیا آپ دی شہادت حضرت عثمان اسے فتنہ دا شکار ہو کے شہید ہوئے
فتنے کھل گئے. ہوں اللہ دا رسول نے 2-3 حدیثیں سنو بات ختم کرنے ہیں. رسول نے فرمایا سی قیامت نہیں آوے گی. ایک حدیث فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے. پھر فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 2 جماعتیں عظیم 2 جماعتیں لڑیں گی اور ان کے درمیان عظیم لڑائی ہوگی. وَدَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، ان کی دعوت ایک ہی ہوگی. گل ذرا غور نہ سنو، دعوت ایک ہے، لڑائی ہونی ہے تو بڑی بڑی ہونی ہے. دعوت ایک ہے، لڑائی بہت عظیم ہوئے گی. کیوں بھئی فتنہ ہے نا، آزمائش ہے نا، فتنہ ہے نا، مصیبت ہے نا کہ جڑا حق کیوں پشیدہ ہو چکے ہے. پھر وہ وقت آیا حضرت عثمان دی شہادت بعد جو جمل دا واقعہ آیا، سفین دا واقعہ آیا، صحابہ دا ایک طبقہ سی جڑا بالکل غیر جانبدار سی. انہوں نے کی آکھو گے، انہوں نے حق واضح نہیں ہویا، جنہوں جدھر حق لگا ادھر لگ گیا. ایک طبقہ ہو سی جنہوں نظر ہی نہیں آیا حق کیڑی طرف ہے، حق دا پتہ ہی نہیں لگا. آج تا جناب جڑے جنہوں نے پوچھ دے کوئی ہوئے کہندہ میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں تلیق لشکر میں ہوتا. وہ اپنی بوتھی تے پہلے ویخ، اپنی شکل تے پہلے ویخ. صحابی اس چیز تو انہوں تو حالت مشتبہ ہو گئی، انہوں سمجھ نہیں آ رہی ایسا جانا کڑے پاس ہے. چونکہ سرکار دے ارشاد بھی مختلف نے نا. حضور نے یہ بھی تے فرمایا نا علی نال حق ہوئے گا، تے سرکار نے یہ بھی تے فرمایا نا کہ جدو فتنہ آوے تے تلوار پتھر تے مار دے وے کسے مسلمان دے خلاف نہ اٹھاوے. یہ بھی اللہ رسول دی گل سی نا. سرکار فرمایا فتنے اٹھن گے، بہنے والا کھلونے والا نو چنگا ہے، کھلونے والا چلنے والا چنگا ہے، چلنے والا بھجنے والا نو چنگا ہے. اے حدیثاں جنہ صحابہ نے سب وہ بہ گئے. انہوں نے کہا بھئی ایتھے بہنا ضروری ہو گیا، ہوں یہ تو ہلنا نہیں. اسی نکل جانا جگلہ دی طرف نکل جاواں گے لیکن کسی مسلمان دے خلاف تلوار نہیں اٹھاواں گے. اللہ رسول نے بھی فرمان سی مسلمان نو گال دینا فسق ہے تے قتل کرنا کفر ہے. اس گال تو بھی صحابہ ڈر گئے. صحابہ غیر جانب دور فتنہ سے ایک حدیثوں سن لی. دعوت، ہاں دعوت واحد ہے، دعوت ایک دعوت کی ہے. حضرت علی بھی چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لیا جائے. حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں عثمان دے خون دا بدلہ. گل ایک فتنے دا شکار ہو گئے نے تے جدوں قتل ہو گئے نے تے مولا علی خود فرماندے نے کہ میری طرفوں بھی قتل ہونے والے جنتی نے، معاویہ دی طرفوں قتل ہونے والے بھی جنتی نے. میری طرفوں بھی علی قرآن نال تے قرآن کہندا نا سورہ حجرات وچ مسلمان لڑ سکدے نے، لڑنے تو بعد بھی بھائی بھائی نے. انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. یہ اسی مقام پہ فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں. پہلے فرمایا اگر لڑ پڑیں. اور یہاں علماء نے یہ بھی ایک بات بیان فرمائی، انہوں نے کہا کہ اس میں تکوینی کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ رسولہ کے دور کے اندر تو کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی نا، لیکن جو اہل اسلام ہوتے ہیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے کیا مسائل احکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جنگوں کے سبب سے امت کو عطا فرمائے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ فتنہ تھا لیکن امت کے اس کے اندر بڑے فائدے تھے، بہت فائدے تھے، لیکن وہ سب مخلص تھے، نیک نیت تھے. تو اس لیے حضرت علی فرماتے تھے جس طرف سے بھی کوئی لڑا ہے اگر نیک نیت ہے، کوئی خبیث نہیں ہے، کوئی دشمن اسلام نہیں ہے، نیک نیتی سے لڑ رہا ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا. یہ مولا علی نے یہ بھی فرمایا. اس کے بعد دعوت ایک اگلی حدیث سنو. اگلی حدیث ہے جنہوں لوگ بڑا چکے دیں. وہ جی رسول نے فرمایا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا ہوں یہ اسی بڑی علماء نے بیان کیتا ہے کہ بھئی یہ باغی کون گروہ ہے، کون گروہ باغی ہے. لیکن یہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خاص جدو گفتگو کر رہے سن نا تے اس جڑا ماحول سی اصطلاح سی زبان شدہ لحاظ رکھ کے آج ساڑی زبان کے اندر باغی کنوں کہندے ہیں جڑا ظالم ہوئے سرکش ہوئے. لیکن قرآن و سنت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ بغاوت چنگی بھی ہوندی ہے، بغاوت بری بھی ہوندی ہے، بغاوت بر حق بھی ہوندی ہے، بغاوت نا حق بھی ہوندی ہے. تے بھئی اگر حضرت معاویہ دی بغاوت اگر او حق تے نہیں ہونی، قرآن کہندا ہے حق والی بغاوت بھی ہوندی ہے، تے دوسرو پھر دنیا تے اگر صحابی دی بغاوت حق تے نہیں ہونی تو اور مائی دا لال کڑا جی دی بغاوت حق تے ہو سکتی. نہیں سمجھ آئی؟ بغاوت حق والی بغاوت ہے، وہ بغاوت نہیں جڑی تسی سمجھدے ہو. اس واسطے کر کے حضرت معاویہ دے گروہ دے ہتھوں وی استعمال شہید ہون تے ایسی کوئی گل وڈی نہیں. کیوں کہ سرکار نے جنہوں فرمایا نا دو مسلمانوں کے توجہ کرو گروہ لڑیں گے، دعوت ایک ہوگی.
اسی ایک گروہ کو تو معاویہ گروہ کو اگر باغی فرما دیا، عمار شہید ہو گئے۔ اگلی حدیث سنو، 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث سنو، مسلم شریف کے اندر 3-4 جگہ یعنی سندوں کے ساتھ یہ موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب 2 عظیم جماعتیں لڑیں گی نا، شعر سناواں گا تو انہوں ذرا گال سن لو، جب 2 عظیم جماعتیں لڑیں گی نا، ان میں سے ایک جماعت سے ایک گروہ خارج ہوگا، ایک گروہ کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ فرمایا تقتلہم اولا طائفتین بالحق، فرمایا اس خارجی گروہ سے میرے وہ جو 2 امت کے گروہ ہوں گے نا لڑنے والے آپس میں، ایک سے وہ خارج ہوگا، ان میں سے ان خارجیوں کو وہ قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ حق سے زیادہ، یہ ان قریب دا کی مطلب ہے؟ یہ تفضیل واسطے قریب، بھئی دونوں ہی حق پر ہیں لیکن حق سے جو زیادہ قریب ہے وہ لڑے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ جو رسول اللہ نے حق کا ذکر فرمایا نا، وہ حق ہے باطل کے مقابلے والا۔ بولو بولو، وہ حق ہے کہ میرا صحابی باطل پہ نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الراشدون وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا صحابی باطل پہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں حق پہ ہیں، باطل پہ کوئی نہیں ہے۔ جب فقہا نے یعنی اس حدیث کو دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں دونوں حق پہ ہیں۔ اگر دوسری حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد میں اگر صحیح رہے 2 اس کے لیے اجر ہے، اگر غلطی کر جائے 1 اجر ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں بات کریں تو مولا علی شیر خدا حق کے اجتہادی پر تھے۔ بولو حق کے، اے ساڑھے مولوی نیرہ حق ہے، وہ ایک مختی بار بار علی حق پر تھے، علی حق، وہ کس دا انکار نہیں، علی حق تے سن، حق علی دے نال سی۔ ان قوم نو کی پتہ ہے کہ حق کیڑے گل دی ہو رہی، کیڑے حق دی گل ہو رہی؟ قوم کہہ دی حق، میرا مطلب ہے پھر دوجے باطل تے سن تے دسنا ضروری ہے۔ اس گل اگر کبھی نہ مولا علی حق تے سن تے دسو بھئی حق کے اجتہادی پر تھے، اور اجتہادی حق ایک اجتہادی حق ہوتا ہے، ایک باطل کے مقابلے والا حق ہوتا ہے۔ ایک خطا ہوتی ہے جو گناہ ہوتی ہے، ایک خطا ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ عالم دین کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات کھولنا بھی ضروری ہے اس واسطے کر کے۔ اچھا 3 حدیثیں ہو گئیں، 2 گروہ لڑیں گے، دعوت 1 ہوگی، تیسرا باغی گروہ، تیسری حدیث کہ وہ گروہ قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب چوتھی حدیث سنو، فتنہ ہے نا، چوتھی حدیث ہے یہ ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ ایسے حدیث نے پچھلیاں سارے جتنے اعتراض حضرت معاویہ کو کر سکتا ہے پانی پھیر کر رکھ دیتا ہے۔ امام حسن نے وہی جدو حسن نے معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیتا ہے تے تینوں زیادہ پتہ ہے کہ باغی کون ہوتا ہے، باغی کون ہوتا ہے، تے پھر جڑا اعتراض تو معاویہ تے پہ کرنا ہے، امام حسن کو کیویں بچا سکنا ہے؟ پھر مبارک ہو اہل سنت وانو، اللہ تعالیٰ تو سچا کی داتا فرمائے، جدے اندر ادب ہی ادب ہے، پیار ہی پیار ہے، احتیاط ہی احتیاط ہے، حیا ہی حیا ہے، کوئی ارے اندر ظلم نہیں، کوئی گمراہی نہیں۔ دیکھ لو اسے طرح واضح الحمدللہ اہل سنت سارے بزرگ کہندے نا کہ جیڑا یزید اور حضرت معاویہ نو اکو جے آکھیو بھی گمراہ ہے، جڑا دوان چنگا آکھیو بھی گمراہ، تے جڑا دوان مندہ آکھیو بھی گمراہ۔ فرمایا سنی ہووے جڑا حضرت معاویہ نو نگاہ حسن دے نال ویکھے تے نگاہ یعنی یزید نو نگاہ حسین دے نال ویکھے، اہل سنت اللہ تعالیٰ تے کرم و فضل ہے۔ سرکار فرمایا 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اہل بیت، اور بھی چیزاں فرمائیاں، لیکن جس حدیث نو زیادہ بیان کیتا جاندہ ہے اگر وہی لے لویے تاں بھی فیصلہ ہو جاندہ ہے۔ سرکار فرمایا قرآن اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں۔ بھئی ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں، حضرت معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں، قرآن نے بھی کہا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور حضرت معاویہ کو اہل بیت کے فرد حضرت ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کے اندر ہے۔ آپ ایک بندہ اعتراض کرنے لگا، بخاری کے اندر صحابیت حضرت معاویہ مذکور ہے اور ابن عباس فرد اہل بیت ہیں جو مولا علی کے خاص یار ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ حیا کر، معاویہ حضور دے صحابی نہیں، اور کھول کے آنکھو یار سبحان اللہ، خود صحابی مقام صحابیت دس رہا ہے، خود صحابی مقام صحابیت ہے، فرد اہل بیت مقام صحابیت دس رہا ہے۔ فرمایا حضور دے صحابی نے چھڑ دیو نہ دی گل ہی نہ کریا کرو، کرنی ہوئے تے چنگے طریقے نہ کریا کرو۔ گال ختم ہو گئی، بھئی اہل بیت نے فیصلہ کر دیا، حسن حسین نے فیصلہ کر دیا، سنی بھی اس فیصلے کو مانتے ہیں، اور بالکل واضح ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں صلح جو ہے وہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، جدو گل کوئی نہیں لب دی۔ پھر ایتھے آ کے اچھا یہ گل یاد رکھنی، پوائنٹ یاد رکھنا ہے،
جدوں کو حضرت معاویہ تے اعتراض کرے اے غور کرنا ہے کہ صلح تو پہلے دی گل ہے یا بعد دی گل ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر پہلی دی ہوئے تو آکھ سکتے ہو یار شرم کر امام حسن دا، شرم کر امام حسن دا، شرم کر حیا کر امام حسن دا. تو زیادہ جاننا ہے امام حسن ہی سن جان دے جنہاں اتنا اعتبار کیتا ہے کہ خلافت ہی دے دیتی، امامت ہی دے دیتی، اور اتنا اعتبار کیتا ہے راضی رہنا. تو راضی کیوں نہیں بھئی؟ جس حضرت معاویہ تے امام حسن راضی نے الحمدللہ سے بھی راضی. اگر بعد ہی کو گل کرے بعد ہی گل اچھا ہاں جی صلح تو کافروں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، وہ حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی تھی. بھئی یہاں صرف صلح نہیں ہے، یہاں صرف صلح نہیں ہے بلکہ یہاں بیعت بھی ہے. بولو بولو کی ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ بھی ہے. اور شرط کیا ہے؟ شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ آپ حکومت کریں گے کس انداز سے؟ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے، خلفائے راشدین کے سیرت پہ چلتے ہوئے. یہ صلح ہے. صرف صلح نہیں، بیعت بھی ہے. اور اس کے بعد حکومت کو ترک کر دینا بھی ہے، حکومت کو چھوڑ دینا بھی ہے. اور یہ وہ بیعت ہے، وہ صلح ہے جس کی تعریف رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور یہ وہ دو، یہ معاذ اللہ کو کافر مشرک یا مومن اور کافر کے درمیان نہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی تھی. رسول اللہ نے فرمایا یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ نہیں فرمایا کہ کافر و مسلمانوں کے گروہ میں ہوگی، فرمایا مسلمانوں کے گروہ میں ہوگی. اچھا پھر اتھے بھی جدو گل نہیں بن دی پھر انہوں نے پھر شرائط کا لحاظ نہ کیا، شرائط کو توڑ دیا. حضرت معاویہ نے شرائط کو ختم کر دیا، شرائط کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو لعنت اللہ. بھئی اگر شرط کو توڑتے تو امام حسن بیٹھے رہتے؟ اب بولو نا، امام حسن کو ثابت کرنا. امام حسن آکھنا و معاویہ نے ساڑی شرط دا لحاظ نہیں رکھیا. امام حسین آکھنا معاویہ نے شرط دا لحاظ نہیں رکھیا. تو جی انہاں گل نہیں کیتی تو تینوں کتھوں لب گئی ہے؟ تینوں زیادہ درد آ گیا ہے. انہاں دی کتاب بالکل واضح لکھیا ہے کہ مورخین کہندے نے لم یر الحسن والحسین طول حیات معاویہ منہ سوءا، کہ حسن و حسین نے حضرت معاویہ کی پوری زندگی ان سے کوئی بری بات نہیں دیکھی. دیکھو نا گواہی وہ ہے نا جو غیر دے، خیر گواہی دے. پوری زندگی حسن و حسین نے کوئی بری بات بولو نہیں دیکھی. فی انفسہما ولا مکروہن، فرمایا اپنی یعنی متعلق. اور اسی طرح ولا قاطع عنہما شیئا مما کان شرط لہما ولا تغیر لہما عن بر. اور کوئی ایسی بات کو حضرت معاویہ نے نہیں روکا کہ جو شرط کے اندر لکھی گئی تھی، جو بات ہو چکی تھی. حضرت معاویہ نے ایک ایک بات کا لحاظ کیا اور جو ان کے ساتھ جو نیکی تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. امام حسن مجتبیٰ دی شہادت، بس دو تین گلاں کر کے گل ختم کرنے. امام حسن مجتبیٰ دی شہادت دے متعلق بھی معاذ اللہ صحابہ کرام نو کان کیتا جاندا ہے. حضرت معاویہ دے بارے جو نہ زہر دے دیتا، انہاں زہر دے دیتا، جبکہ بالکل واضح نہ کشف الغمہ کتاب جڑے الزام انہاں دی کتاب وچ واضح لکھے ہے، انہاں دی کتاب وچ بھی لکھے ہے کہ حضرت امام حسین پوچھ رہے نے بھائی جان تہاڈا قاتل کون ہے؟ تہاڈا قاتل کون ہے؟ تو امام حسن نے نہیں دسیا، راز رکھیا. امام حسن نے بولو بولو راز رکھیا. فرمایا نہیں، جس تے میرا گمان ہے نا اگر وہ ہے وے کہ اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لے لے گا، اور اگر وہ نہیں تو میں کسی بے گناہ نو اپنی وجہ تو قتل کروانا پسند نہیں کردا. امام حسن نے گل ختم کر دیتی تے کتاب بھی تہاڈی ہوے بھائی تے گل بھی حضرت امام حسن حسین دی ہوے تے پھر بندہ نہ منے تے پھر عقل دا علاج کرانا چاہیے. اچھا اس تو اگلی گل جی حضرت عائشہ صدیقہ نے جی حجرہ رسول میں انہیں دفن نہیں ہونے دیا امام حسن کو. آنکھو لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو بولو لعنت اللہ ہے. بالکل واضح طور پہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ پاک نے اجازت دے دی تھی. عائشہ پاک نے اجازت دے دی تھی لیکن اللہ کا امر نہیں تھا. معاملات تھے جو بھی تھے یا نہیں تھے. اور یہ بھی وصیت امام حسن کی کہ میری وجہ سے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ جہاں ہو، نہیں تو امی جان کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. اور اس پہ عمل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو دفن کر. تو یہ الزامات ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے صاف شفاف دن کے سورج کی طرح ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ صرف اتنی بات ہم گھبرا جاتے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بھئی یہ بات تمہاری فلاں 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 اہل سنت کی 50 کتابوں میں لکھی ہے.
اسی سمجھنا شاید بھی یہ کتاب میں لکھا ہونا کافی ہے. بھئی کتاب لکھا ہونا کافی ہے. کوئی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا دے اندر کوئی کتاب نہیں کہ تسی اس گل تو ڈر جاؤ تہاڈی بخاری دے اندر لکھیا. بخاری بھی قرآن نہیں ہے. بولو بولو بخاری بھی قرآن ہے اور نہ بخاری کا ایک ایک حرف ہم مانتے ہیں. بخاری کے اندر بڑی باتیں جو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ہمارے اپنے اصول ہیں, ہمارا اپنا طریقہ ہے. کیا تم اپنی کتابوں کی ساری باتیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے. بھائی ہم بھی نہیں مانتے. اب بولو نا یار چاہے وہ اے گلنا کام دیا نے شعر تو سن دی رہندے. اور بھائی ہم بھی نہیں مانتے ساری باتیں, ہمارے بھی اپنے اصول ہیں. بھئی جنازہ سیدہ زہرا پاک حضرت ابوبکر نے نہیں پڑھایا. بھئی ہم نہیں مانتے اس بات کو. بخاری نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھایا. اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس کتاب کے اندر لکھا ہے. تسی آکھو بھائی کروڑ کتاب وچ لکھیا ہوئے, لکھنا ہونا کیڑی گل ہے؟ سند لے آ کے وخا تے گل ہوے نا. اور سند لے آنا تے جے اس اصول تے آونا تے پھر اپنی بار بھی مننا ہی. جے ساڈی بخاری دی حال گل نہیں آوے سی من ساڈے تے مننے لازمی ہے. تے تینوں بھی اصول کافی دی پھر ہر گل مننی پوے دی. تے تو کھلونا نہیں ایک منٹ بھی. اس واسطے کر کے حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے اسے کلام نہ گل ختم کرنے کہ میرے نبی پہ سارا پڑھو سارے میرے نبی پہ سارا دارو مدار میرے دارو مدار تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یارگار. آخری شعر ہے مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے اے قاسمی ادب میں اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار. اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضرین اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے. حضرات گرامی اعلان سماعت فرما لو. کل انشاءاللہ العزیز بعد از نماز مغرب مسجد حنفیہ غوثیہ بکھاری کلان دے اندر استقبال ربیع الاول شریف دا دی محفل دا انعقاد کیتا جا رہا زیر سرپرستی صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن صاحب. اور اس محفل پاک دے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت راہبر شریعت حضور پیر استاد جی محمد شفیق احمد قادری عباسی رضوی عابدہ ہوسی اور نعت خصوصی نعت فرزند کشمیر سائیں تیمور عباس رضوی عابدی ہوسی اور امیر حمزہ منڈے عابدی بھی نعت ہوسی انشاءاللہ العزیز. تمام احباب ہیں اس محفل پاک دے اندر شرکت دی دعوت پیش کیتی ویندی ہے. شرکت فرما کے ثواب داران حاصل کریں. بعد از نماز مغرب تا نماز عشاء انشاءاللہ العزیز محفل پاک ہوسی. سلام شریف اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوسی. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء وہ حسن مجتبی
سید الاسخیار کے بے دوش عزت پہلا لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے استاد جی نے مل کر آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے الہ جو کلام پاک پڑھی جو ملک سے اپنے دربار لا یزال وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ اپنی ذات ذوالجلال دا صدقہ، کتاب لا ریب دا صدقہ، حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کریمین دا صدقہ، از آدم صفی اللہ تائی ساروح اللہ جمیع انبیاء و مرسلین دا صدقہ، سب انبیاء و مرسلین دے وسیعین بالخصوص وسیع رسول خلیفہ بلا فصل سرکار سیدنا صدیق اکبر خلفائے اعظام دا صدقہ، امین کریمین، حسنین کریمین، ابوین کریمین، سب دا صدقہ۔ آقا نعمت حضور سیدنا و مولانا شہزادہ حسن مجتبیٰ سیدنا امام داتا گن بخشلی حجبیری جمیع اولاد حسن مجتبیٰ اولین و آخرین دا صدقہ۔ اس ذکر پاک ہے، اس اہتمام ہے، اس کلام پاک ہے، سب دا صدقہ سید الاسخیار راکب دوش مصطفیٰ مصلح امت سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جناب دی بارگاہ ناز وچ نظر کیتا قبول فرما۔ حضرت امام دی بارگاہ ناز وچ اج دی حاضری پیش کرنے قبول فرما۔ زینت بقی شریف جگر گوشہ سیدہ کائنات سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ دے مزار پر انوار تے آپ دی بارگاہ ناز دے قریب مدفونین ائمہ کرام سیدہ کائنات ام رسول اللہ سرکار سیدنا و مولانا عباس اور مدفونین بقیع تک کروڑا رحمتاں دے نزول فرما، کروڑا رحمتاں دے نزول فرما۔ بار الہا انہاں نفوس قدسیہ اور بالخصوص حضرت امام دی حرمت مبارکہ دا فیضان سامی عطا فرما، امام دی حرمت مبارکہ دا صدقہ و فیضان سامی عطا فرما۔
حضور شاہ جی نے جو اصلاحی تعمیری پیغام عطا فرمایا، بار الہ اسے قبول کرنا دی توفیق عطا فرماؤ۔ حضور شاہ جی ہیں مزید زور بیان عطا فرماؤ۔ آپ نے اپنی حفاظت خاص نال نواز۔ جن حضرات عزیز القدر رانا سہیل عباس اور انہاں دے معاونین نال دامے درمے قدم سخنے جس طرح دی بھی تائید و حمایت فرمائی، اسے قبول فرما۔ آئندہ انہاں حضرات مزید توفیق رفیق عطا فرما۔ جڑے حضرات قرب و جوار یا دور دراز تو عرس امام وچ حاضری پیش کی، انہاں دی حاضریاں قبول فرما۔ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما۔ ملازم حسین دا بیٹا جس مقام تے بار الہ حضرت امام دا صدقہ حفاظت فرما اور بخیریت اسے واپس کر دے۔ بار الہ اس فقیر ہیں بخیریت واپس فرما۔ حضور شہزادہ رسول دا صدقہ ساڑے گناہ معاف فرما۔ ساڑے گناہ خیرات وچ بدل دے، حسنات وچ سیئات حسنات وچ بدل دے۔ توفیق حسنات عطا فرما۔ فساہل فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ اللہم صلی علی المنصور المؤید، اللہم صلی علی المختار الممجد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی من کان اذا مشى فی البر الاکفر تعلقت الوحوش بعزیالہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔